رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو مسلمان مفسرین پانچواں خلیفہ کہتے ہیں، وہ باپ کی طرف سے اموی تھے، یعنی یہ عمری خاندان تو بادشاہوں کا خاندان تھا، اور والدہ محترمہ کی طرف سے وہ فاروقی تھے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ ان کو ایک دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے اور وہ عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی شہزادگی، چونکہ ان کا خاندان ہی بادشاہوں کا خاندان تھا، تو وہ شروع سے شہزادے تھے، اور ان کی کیفیت بعد میں ان کا دل ہی پورا بدل گیا، شخصیت ہی بدل گئی، لیکن شہزادگی کے عالم میں ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جو لباس ایک دفعہ پہن لیں اور لوگوں کی نظر میں وہ لباس آ جائے، دوبارہ وہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے، اور عنبر کی خوشبو وہ داڑھی پہ لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ کے ساتھ جب وہ گورنر مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تو خلیفہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو کیفیت یہ تھی کہ 30 اونٹوں پر ان کا ذاتی سامان تھا، لیکن راستے میں یہ کیفیت ہوئی کہ کچھ لوگ جن کا سامان تاخیر میں تھا، لیٹ تھا، وہ پیچھے رہ گئے، تو پورے کے پورے قافلے کو رکنا پڑ گیا۔ یہ سننا تھا کہ کچھ لوگوں کا سامان پیچھے رہ گیا اور وہ اس وجہ سے لیٹ ہیں، تو رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے قیامت یاد آ کہ جن لوگوں نے کچھ اعمال کیے ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے، اور جن کے اعمال آگے نہیں جائیں گے، یعنی اعمال اچھے نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ کیفیت ان کے دل کی تبدیل ہو گئی تھی، اور جب ان کو خلیفہ بن نامزد کیا گیا، سلیمان بن عبد الملک نے ان کو خلیفہ نامزد کیا، جس میں ان کی کوئی رائے اور مشورہ شامل نہیں تھا۔ ان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور پہلا ان کا جواب یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی گویا جیسے ایک مصیبت آ جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے نا کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی افسریاں اور ذمہ داریاں ملتی ہیں، اسٹیٹس ملتے ہیں، تو لوگ شادیانے بجاتے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ خلیفہ نامزد کیا جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے، گھٹنوں میں سر دے کے زار و قطار روتے ہیں، اس کیفیت کے اندر۔ اور ظاہر ہے جو سیکیورٹی ہے وہ آگے بڑھ کے تو مختلف قسم کی سواریاں پیش کرتے ہیں نئے خلیفہ کی نامزدگی پر۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سواری ہے جو آج تک یہ وہ سواریاں ہیں جو آج تک کسی نے نہیں استعمال کی، ہر خلیفہ کو اس طرح کی نئی سواریاں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے لیے میری سواری کافی ہے، یہ بیت المال میں واپس جمع کروا۔ اس کے بعد ان کو رہائش کے لیے وہ شاہی شامیانے، شاہی خیمے، وہ ان کے لیے آراستہ کیے جاتے ہیں۔ ان سب میں سے گزرتے ہوئے اپنے خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات، وہ کمال کی بات ہے، مسلمانوں کی تاریخ ایسی ہی ہے، جب ہمارا دین سے، اسلام سے اور اللہ سے تعلق تھا، اللہ کرے آج بھی ایسا بن جائے، تو ایسی تھی مسلمانوں کی حکمرانی کہ مسجد کے اندر عوام کو جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ یہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے میرے مشورے اور میری کسی خواہش کے بغیر تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ خاندانی معاملہ تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، لیکن خود سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر تمہاری رائے کے بغیر اور میری رائے کے بغیر تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، لو میں اپنی غلامی کا کلاوہ آج تمہاری گردن سے خود نکال دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جس کو چاہو خلیفہ نامزد کرو، اپنا خلیفہ بنا لو۔ سارے کے سارے جو
عوام وہاں موجود ہوتی ہے مسجد کے اندر، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ آپ ہیں، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ جب سب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے تو پھر خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، جو اللہ کی اطاعت کرے تم بھی اس کی اطاعت کرو، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے تم بھی اس کی نافرمانی کرو، اور دیکھو جب میں اللہ کی بندگی کروں تو میری اطاعت کرو۔ دیکھیں یہ لمیٹیشن کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے۔ آج کی ذرا تقریریں یاد کر لیجیے اپنی، امت کے 57 ممالک ہیں، ان کے اندر کیا کیفیت ہے، لیکن ہماری اصل تاریخ وہ تو یہ ہے۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اگر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں تمہیں حکم کرے تو تم اس کی اطاعت کرو، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کا حکم تمہیں دوں تو تم میری اطاعت نہ کرو۔ یہ وہ خطبہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات۔ سامعین محترم، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ واقعات ان کے اور بھی بیان کریں گے، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کے حالات زندگی ضرور پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق کے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی، حضرت عثمان غنی کے بھی، حضرت علی کے بھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ یہ ہماری وہ اصل تاریخ ہے، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے جس سے ہم اجنبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی زندگیوں کو درست کرنے کا سامان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم.